بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی ایک اور قسط لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ کچھ ویڈیوز میں ہم نے بتایا تھا کہ مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی 2 دفعہ اور قریش نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اس میں وہ لوگ 100% ناکام ہوئے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا اور ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے یہ جو مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو ایک نوجوان دے دیتے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں اپنا بھتیجہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ جب اس میں بھی وہ ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ ہم محمد کو ہی قتل کر دیتے ہیں اور قصہ ختم کر لیتے ہیں۔ جب اس میں بھی ناکام ہوئے اور وہ اتنی زبردست ناکامی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جو شخصیت روانہ ہوئی تھی وہ مسلمان ہو کر واپس ہوئی۔ جاتے ہوئے وہ صرف عمر تھا، واپسی میں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے تھے۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان 2 شخصیتوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا اور قریش کو اچھا خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے ایک نیا حربہ اختیار کیا اور انہوں نے مشورہ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ پوری جو بنی ہاشم ہیں، پوری کی پوری بنی ہاشم سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، اور یہ بائیکاٹ ہم سیاسی بائیکاٹ بھی ہوگا، سماجی بائیکاٹ بھی ہوگا، معاشی بائیکاٹ بھی ہوگا، اور ہر قسم کی رواداری ہمدردی جو ہمارے ان کے ساتھ قائم ہیں یا ایک معاشرے میں انسان رہ کر کرتا ہے، اس سب سے ہم بائیکاٹ کریں گے اور ان سے ہمدردی بھی نہیں کریں گے، بنی ہاشم سے خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے، بنی ہاشم کے ساتھ رشتے بھی نہیں کریں گے، ان سے کوئی رشتہ لیں گے بھی نہیں، ان کو کوئی رشتہ دیں گے بھی نہیں، اور تجارت بھی ان کے ساتھ نہیں کریں گے، اور باہر سے جو لوگ آئیں گے بنو ہاشم کے ساتھ تجارت کرنے سے ہم ان کو روک دیں گے، تاکہ جب معاشی اعتبار سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے سماجی اعتبار سے جب کوئی بھی کسی قسم کا ان کے ساتھ تعلق اور ہمدردی نہیں ہوگی تو بنی ہاشم کو ہوش آ جائے گا اور بنی ہاشم پھر اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے اور ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کو باقاعدہ ایک تحریری صورت میں لکھا گیا۔ لکھنے کے بعد یہ معاہدہ کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا گیا، یعنی وہاں لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو طالب نے بنو ہاشم کی جتنے افراد تھے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ کافر تھے، مسلمان تو اس لیے کہ وہ اپنے مذہب اور دینی رشتہ تھا، اس رشتے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیے، اور جو غیر مسلم تھے وہ اپنے خاندانی تعلق اور نسبی تعلق کی بنا پر ان کے ساتھ ہوئے اور شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے۔ یاد رکھیں، شعب ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، رہنے کا مطلب ہے جو رہنے کی قابل جگہ ہوتی ہے، اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ تو مکہ میں بھی ایسا تھا، وہ شعب ابی طالب کے نام سے ایک گھاٹی مشہور تھی، تو شعب ابی طالب کے اندر بنو ہاشم آ کر مقصور ہو گئے، اور باقی جو قریش والے تھے انہوں نے ہر قسم کا ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا۔ مسلمانوں نے تقریباً 3 سال کا عرصہ اس محصوری کے اندر اور یہاں محبوس ہو کر، قریش کا چونکہ بائیکاٹ تھا، اس دوران مسلمانوں نے 3 سال کا عرصہ گزارا ہے۔
یہ اتنا بدبخت فیصلہ تھا ان کا، اور اتنا بدترین فیصلہ تھا کہ شاید تاریخ انسانی کا اس سے زیادہ بدترین فیصلہ نہ کبھی ہوا ہوگا اور نہ شاید آئندہ کبھی ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس بندے نے یہ معاہدہ تحریر کیا تھا اس کا نام تھا منصور بن عکرمہ۔ جب اس نے یہ معاہدہ تحریر کیا تو اس کی انگلیاں شل ہو گئی تھی اور اس کی انگلیوں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا معاہدہ کہ اللہ رب العزت نے لکھنے والے اور تحریر کرنے والے کو فوراً سزا دے دی، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بدبختی والا معاہدہ تھا۔ پھر مسلمان تقریباً 3 سال تک وہاں رہے۔ باہر سے اگر کوئی تجارت کرنے کے لیے آتا اور مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے کی کوشش کرتا تو یہ لوگ باقاعدہ ان کو منع کرتے۔ مسلمانوں نے کس سختی اور بھوک کے اندر یہ 3 سال گزارے، اور پھر بالآخر یہ معاہدہ کیسے ختم ہوا، اور یہ جو محصور ہوئے تھے اور یہ حبس کیسے ختم ہوا، یہ سب کچھ بیان کریں گے آنے والی ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔